السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے پاگل ملک کی پاگل لوگ۔ دنیا میں اگر کوئی پاگل ملک دیکھنا ہے تو ہندوستان کو دیکھ لیجیے۔ آج تک اس نے کوئی جنگ نہیں جیتی، مسلمانوں سے بھی نہیں جیتی اور نہ ہی کسی ہمسایہ سے جیتی ہے، مگر وہ جیتی ضرور ہے ٹی وی کے اسکرین پر اور میڈیا پر۔ ان کے حکمران بھی پاگل اور ان کے جو ہے میڈیا بھی بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ ان میں کوئی عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ ان کی نیوز چینل دیکھو، کتوں کی طرح دوڑتے اور بھوکتے رہتے ہیں، لیکن بارڈر پر ان کی ہمت بالکل 0/0 ہے۔ انہوں نے کسی سے جیتا نہیں ہے۔ پاکستان میں 1948 میں آدھا کشمیر پاکستان نے لیا، ہندوستان ہار گیا۔ 1962 کے اندر انڈیا کی کئی جگہ لیے ہیں اور زبردست جو ہے انڈیا کو ہار ہوئی ہے 1965 میں۔ پھر 1962 کے اندر چائنا سے ہار گئے۔ پھر ابھی جو ہے اس وقت کارگل میں پاکستان نے کارگل لے لیا تھا، اس وقت ہندوستان ہار گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کارگل کی فتح کی جشن منا رہا ہے۔ بھیک میں جو ہے اس کو ملا ہوا ہے۔ امریکہ کے جو ہے وہ تلوے چاٹ رہا تھا ادھر۔ اس کے بعد اب جو ہے چائنا نے اس کی کئی کلومیٹر جگہ لے لی ہے، لیکن وہ خاموش ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ پھر رہی نیپال کی بات، تو نیپال نے کہا ہے کہ رام جو ہے وہ نیپال میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر بھی وہ بالکل چیخے مار رہا ہے، لیکن کوئی جو ہے ہسٹری نہیں بتا رہا ہے۔ اور نیپال نے نقشہ ظاہر کیا ہے، اس کے بارے میں بھی وہ بالکل چیختے رہتا ہے، لیکن کوئی قانونی ثبوت نہیں پیش کرتا ہے۔ تو یہ صرف چیخ پکار کے اندر جو ہے نا ڈگڈگی لے کے میڈیا پہ آتے ہیں اور دوڑتے رہتے ہیں۔ نہ ان کو بات کرنے کی تمیز ہے، نہ ان کی آنکھوں میں کوئی شرم ہے۔ اب انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے، اور وہ ہے ریفل فائٹر، جو فرانس سے حاصل کی انہوں نے۔ یہ ریفل فائٹر جو ہے یہ 2 4 10 20 25 جو ہے وہ لے گا بھی، اور 2 4 لیے بھی ہے اور 1 2 آئے بھی ہے۔ تو اس سے کیا دشمن ڈرنے والا ہے؟ تم کسی سے خرید کے ہتھیار خرید کر کب تک لڑتے رہو گے اور کب تک جیتتے رہو گے؟ نہ آج تک جیتے، نہ آئندہ جیتو گے۔ پاکستان خود ہتھیار اور فائٹر بناتا ہے، اور ایٹامک بم میں وہ سب سے آگے ہے۔ ٹیکٹیکل ایٹامک بم جو ہے وہ صرف پاکستان کے پاس ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اس کے بعد انڈیا کا دوسرا دشمن ہے چائنا، وہ بھی سب ہتھیار خود بناتا ہے اور فیکٹریاں دونوں طرف لگی ہوئی ہے، پاکستان میں بھی اور چائنا میں بھی۔ اور ان ملکوں سے وہ دشمنی کرنے جا رہا ہے جو ہتھیار خود بناتے ہیں اور جو ہے وہ لڑنے کے بہت ہی ماہر ہے۔ پاکستان جب سے بنا 70 سال سے آج تک وہ لڑتا ہی آیا ہے۔ اس نے دنیا میں لڑا ہے، اس نے بوسنیا کو آزاد کروایا ہے، اسرائیل کے اندر گھس کے مارا ہے اس نے 2 مرتبہ۔ اسرائیل کا پائلٹ ابھی تک اس کے پاس موجود ہے، جیل میں سڑ رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اور ابھی آپ نے دیکھا 2 فائٹر جو ہے گرائے پاکستان نے انڈیا کے پچھلے ہی سال، اور اس کے پائلٹ کو پکڑ لیا تھا، ابھینندن کو، اور ایک پائلٹ ابھی بھی موجود ہے پاکستان میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسروں سے ہتھیار خریدتا ہے اور جو خود ہتھیار بناتا ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ اور 1 2 آپ ہتھیار لے کے آئیں گے اور لوگوں کو ڈگڈگی بجائیں گے، دشمن ہنستا ہے تم پہ، ٹھیک ہے نا، تمہارے پاگل پن پہ۔ صرف 2 میزائل جائیں گے اور 2 فائٹر کو گرا دے گے، اور 2 رائفل کی وجہ سے وہ اتنی پبلسٹی کر رہا ہے
جیسے کہ اس نے کوئی دنیا فتح کی ہے. دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور ہے ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے ہارتی ہوئی نظر آئی. سب سے پہلے مسلمانوں سے ہارا ہے رشیا جو دنیا کی سپر پاور تھی. پھر اس کے بعد ہارا ہے امریکہ افغانستان میں. اس سے پہلے برٹش آیا، وہ بھی مسلمانوں سے ہار گیا. اس کے بعد 70 سال سے جو ہے وہ پاکستان لڑ رہا ہے، انڈیا سے بھی، اسرائیل سے بھی، اور بوسنیا میں بھی جا کے لڑا اس میں، اور مسلمانوں کے لیے لڑتا رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا میڈیا اور ان کی پبلک کی میجارٹی جو ہے وہ ایک بالکل بیوقوف بنی ہوئی ہے. وہ بچوں کو کچھ غلط سکھاتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں اور میڈیا میں. حقیقت کی دنیا میں بالکل ہی الگ تصویر ہے جو ان کو بتائی نہیں جاتی ہے، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں. اور آج جو ہے بے شرمی کی طرح ٹی وی پہ آ کے پھر جو ہے وہ ریفیل 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 کر رہے ہیں. اور پھر ہم ہیمر لائیں گے، اور پھر وہ میزائل لگائیں گے، پھر ہم دشمن کو ماریں گے. ارے کوئی دشمن کو بتا کے مارتا ہے کہ ہم یہ ہتھیار لائے ہیں اور یہ لائے ہیں اور ہم تم کو مارنے آئے؟ تو دشمن کے کوئی بیوقوف ہے جو تمہارے ریفل سے ڈر کے بیٹھے گا ہو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دن بھر گئے ہیں، اور قرآن حدیث کے مطابق غزوہ ہند کا وقت بہت جلد آ گیا ہے، اب شروع ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان، افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی سب ملک جو ہے، ایران بھی اور یہ سب، بنگلہ دیش بھی پاکستان سے دوستی ہو رہی ہے، یہ سب مل کر جو ہے ایک گروپ بننے جا رہا ہے. اور پوری حرکت میں اندر سے ہو گیا، خفیہ طور پر کام بالکل قریب تر ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ جس وقت بھی چنگاری بھڑکے گی، اور اس وقت غزوہ ہند کی وہ پہلی چنگاری رہے گی، اور یہ کئی سال تک چلے گی. پھر غزوہ ہند میں ہندوستان جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے گا. یہ حدیث ہے سنن نسائی کی 3177. آپ حدیث میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 2 گروہ جو ہے جنت میں ڈائریکٹ جائیں گے، چاہے وہ شہید ہو یا غازی ہو. ان کی سب گناہیں معاف کی جائے گی اور وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گی. ایک جو غزوہ ہند میں لڑے گا، اور دوسرا وہ گروہ جو الملحمۃ الکبریٰ میں لڑے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں اندھیرا جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹ بول کر میڈیا میں. لیکن ہندوستان کے حکمرانوں اور میڈیا کے مالکوں سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم بہت خوش ہیں تمہاری ان حرکتوں سے، کہ دشمن جتنا پاگل رہے گا اور بیوقوف رہے گا اور بھول بھلیا میں رہے گا، اور بہت ہی ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے اس میں. یہ اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہے کہ ایسے موتی اور ایسے پاگل حکمران جو ہے ہمیں ملے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ جنگ تو بہت آسانی سے جیت سکتے ہیں انشاءاللہ. اب رہی امت مسلمہ کی بات. امت مسلمہ بھی، ان کی اکثریت جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بہت ہی ناآشنا ہے. وہ جانتے نہیں ہیں اسلامی ہسٹری اور مسلمانوں کی طاقت. وہ کافر کے میڈیا کو زیادہ دیکھتے ہیں، انڈین نیوز کو زیادہ دیکھتے ہیں. مسلمان بھی جو ہے 25 کروڑ رہتے ہیں ہندوستان میں، لیکن وہ میڈیا جو ہے وہ ان کا ہی دیکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں. سائیکولوجیکل ان کے افیکٹ پڑا ہوا ہے ان کے دماغوں پر، اور اس سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، وہ ان کے حکمران سے، پولیس سے، ان کے فوج سے، کیونکہ وہ میڈیا میں اتنا ڈراتے رہتے ہیں وہ، اور سڑکوں پر وہ نہتے مسلمانوں کو مارتے ہیں. تو اس سے ان کے دل میں بچپن سے ڈر اور خوف بیٹھا ہوا ہے. تو مسلمان جو حکمران ہیں مسلم ملکوں کے، ان کی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ایسے میڈیا بنائے جائے جس میں مسلمانوں کو طاقت آئے اور ان کے اندر ہمت آئے اور ان کو ہسٹری معلوم پڑے. اور ایسا ایک میڈیا چینل بننا چاہیے
جو ہندوستان میں بھی وہ دیکھا جا سکے اور وہ آگے بڑھتے رہے، انہیں معلوم پڑے کہ ہم بھی کوئی طاقت ہے، ہمارے پیچھے بھی کوئی سپورٹ ہے، اور اللہ نے جو ہے ہمیں فتح نصیب کی ہے حدیث کے اندر، یہ ان کو معلوم ہی نہیں۔ اور کچھ علماء جو ہے ہندوستان کے اور بہت سی دنیا کے بھی علماء جو ہے وہ بیوقوفی کر رہے ہیں، داستہ یا ناداستہ یا پیسے کھا کر، جو غزوہ ہند اور الملک الکبریٰ کی حدیثیں خطبے میں بیان نہیں کرتے ہیں، اور وہ غزوہ ہند کے بارے میں منہ تک نہیں کھولتے ہیں، جبکہ وہ حدیث ہے، تمہارا کوئی اس میں لینا دینا نہیں، وہ حدیث ہے، حدیث سنانے سے تم کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، آپ صرف سنا رہے ہیں، آپ کو کون کیا پکڑے گا؟ آپ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر رہے نا، ان کو پکڑنا تو جاؤ حدیث کو پکڑو، جس نے حدیث سنائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پکڑو، ہمت ہے تو پکڑو جا کے، حدیث سنانے میں تم کو کون پکڑنے والا؟ قرآن کی آیات سنانے میں تم کو پکڑنے والا کون ہے؟ لیکن پھر بھی علماء ڈرتے ہیں، خطیب ڈرتے ہیں، بیوقوف ہے وہ خطیب جو اپنی تقریروں میں جو ہے حدیث نہیں سناتے، سنن نسائی کی 3177 جو صحیح حدیث ہے، جس کو دنیا کی کوئی طاقت غلط نہیں ثابت کر سکتی، لیکن وہ سنانے سے ڈرتے ہیں کہ وہ ایجنسی پکڑیں گے۔ کیوں پکڑیں گے ایجنسی؟ تمہارا واسطہ ہی کیا ہے؟ جو بیان ہے وہ تو کسی کا بیان کوئی بھی دے سکتا ہے کہ یہ بیان اس نے فرمایا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس میں آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ آپ کو کیوں پکڑے گی؟ جاؤ قرآن و حدیث کو بند کرو اگر اتنی ہمت ہے تو، ان میں وہ ہمت نہیں ہے تو سوال ہی نہیں آتا، کورٹ میں تو آپ چھوٹ جائیں گے، کوئی بھی آپ کو نہیں پکڑ سکتا، لیکن وہ ڈرتے ہیں اپنے کچھ چند پیسوں کی وجہ سے یا پھر سائیکولوجیکل ایفیکٹ کی وجہ سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، بس ان کو قانونی کوئی حیثیت معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا پھر وہ اپنی رائٹس کو جانتے نہیں ہیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس اس کو جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہندوستان میں جو پولیٹیکل جو مسلمان لیڈرز بھی ہے وہ بھی جو ہے بیوقوف بنا رہے ہیں مسلمانوں کو، ان کو بھی صحیح قرآن حدیث معلوم نہیں ہے، وہ جھوٹے مکار اندر سے ملے ہوئے کافروں سے، اور جو ہے مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ایک دو بیان داغ دیتے ہیں اور مسلمان واہ واہ کرتے ہیں، وہ ایکچولی ایجنٹ ہے کافر کے، اگر وہ کافر کے ایجنٹ نہیں رہیں گے تو وہ کافر لوگ ان کو گھومنے تک نہیں دیں گے، وہ ٹھیک ہے نا، ان کو بیان بھی نہیں دینے دیں گے، لیکن وہ سب ملے ہوئے ہیں، وہ ووٹ کی جو ہے پولیٹیکل مسئلہ ہے، وہ ووٹ کاٹنے کے لیے جو ہے کچھ مسلم لیڈروں کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہاں ہمارے خلاف کچھ بولو اور مسلمانوں کے ووٹ کاٹ دو تاکہ وہ ایک پارٹی میں نہ چلے جائے۔ یہ سب پالیٹکس ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور خطیبوں کو جو ہے بتانا چاہیے کہ الیکشن میں تم حصہ مت لو، کیونکہ یہ ملک کے جو قانون ہے ہندوستان کے وہ کافرانہ ہے، اور کافرانہ قانون کو ووٹ دینا بالکل شرک ہے، اور شرک کی گناہ معاف نہیں ہے، جہنم ہے، ٹھیک ہے نا، گناہ ہے ووٹ دینا اسلام کے مطابق۔ یہ جمہوریت جو ہے کافروں نے نکالی ہے، اس میں ووٹ دینا اور کافر لوگوں کو ووٹ دینا، چاہے وہ مسلمان کینڈیڈیٹ بھی ہو، اس کو ووٹ دینا بھی گناہ ہے اسلام میں، کیونکہ وہ جا کے کیا کرنے والا ہے؟ وہ کوئی قانون نافذ کرنے والا ہے جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ووٹ سے ہمیں کو بائیکاٹ رکھنا چاہیے، ہمیں ووٹ سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھنا چاہیے، ووٹ دینا، اس الیکشن میں حصہ لینا، اس میں نعرے بازی کرنا سب گناہ عظیم ہے ایک دم بالکل، ٹھیک ہے نا، کہ وہ مسلم کینڈیڈیٹ ہو یا مسلم جماعت ہو، وہ مسلم جماعت نام کی جماعت ہے مسلمان کی، کیونکہ ان کے منشور جو ہے وہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے 25 کروڑ جو رہ رہے ہیں انڈیا میں ان کو بھی وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ووٹنگ کے ذریعے تم حکومت حاصل نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ووٹنگ کے ذریعے حکومت قائم نہیں کی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا دستور ہے، سنت یہ ہے کہ تلوار اٹھاؤ، تلوار کے سائے میں جو ہے تمہاری حکومت قائم ہونی چاہیے، تبھی جو ہے تم کو حکومت ملے گی، اور اس کے بعد ہی تم قرآن حدیث کے قانون نافذ کر سکتے ہیں ملک میں، ووٹ کے ذریعے نہیں حاصل کر سکتے۔ کسی نے آج تک ووٹ کے ذریعے جو اسلام لایا ہے آج تک نہیں، بالکل نہیں، غلط۔ پاکستان میں جو ووٹ کے ذریعے حکومت آئی، خالی مسلمان حکمران نام ہے ان کے، وہ منافق لوگ ہیں سب، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بادشاہ ہیں عربوں کے اندر، کیا اسلامی حکومت ہے وہاں پہ؟ نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، وہ خلافت ہے، خلافت کہاں لائی انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہوئے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محلوں میں بیٹھتے تھے، تو تم حدیثیں پڑھو، قرآن پڑھو، کہ تم جا کہاں رہے ہو؟ امت مسلمان ایک مسلمان جو اندھیرے میں پڑے ہوئے، بس غفلت میں پڑے ہوئے، بس وہ میڈیا کے کیچڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور بکواس مولویوں کی ویڈیو سن کے جو ہے وہ، اور کسی پارٹی کے پیچھے اندھے دھن پڑے ہوئے ہیں، اور بس میرا باپ ادھر چلا ہے تو میں بھی ادھر چل رہا ہوں، میرا دادا بھی ادھر چل رہا تھا۔ نہیں، تمہیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے،
تمہیں قرآن حدیث پڑھ کے اور صحیح ہسٹری معلوم کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور جو بھی اگر سوال ہے آپ کمنٹس میں لکھیں، ہم جواب دیں گے آپ کو۔ اور محمد ٹی وی این پی کے پلے لسٹ میں جائیے، آپ کو غزوہ ہند اور اسلامک ویڈیوز اور کرنٹ نیوز بھی آپ کو ملے گی۔ مسلمانوں، تم صرف ایک سائڈ کی نیوز دیکھتے ہو، دوسری سائڈ کی نیوز نہیں دیکھتے ہیں۔ اکثریت اس میں مسلمانوں میں یہی ہے، اور اسی لیے جو ہے ہم برباد کیوں ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو صحیح نیوز پہنچانے کے لیے ہم نے محمد ٹی وی این پی نکالا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم سبسکرائب کرے، لائک کرے، نہیں کرے، ہمیں تو صرف پہنچانا ہے۔ اگر ایک بھی صراط المستقیم پہ آتا ہے تو یہی جنت کے لیے، جنت میں لے جانے کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک آدمی ایک فیملی ہوتا ہے، اور ایک فیملی ایک جنریشن ہوتا ہے، اور یہی چیز سوچ سوچ کے آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں یہ ڈر نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں سبسکرائب نہیں ملیں گے، ہمیں لائکس نہیں ملیں گے، بھاڑ میں جائے وہ سبسکرائب اور لائک، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں غرض صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو صحیح خبر پہنچائی جائے، تاکہ قیامت کے دن حجت قائم ہو جائے کہ ہم نے خبر صحیح پہنچائی تھی اور انہوں نے مانا نہیں۔ وہ بہت سے میں نے مسلم لوگوں سے ملتا ہوں، لیکن ان کو کوئی چیز معلوم ہی نہیں ہے، کیا خبر دیکھنا چاہیے، میڈیا میں کیا نیوز دیکھنا چاہیے، وہ تک ان کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے محمد ٹی وی این پی میں پلے لسٹ بنائی گئی ہے، آپ پلے لسٹ میں جائیے اور دیکھیے، اس میں کئی طرح کے مختلف پلے لسٹ ہے، اور اس میں آپ کو ہر موضوع کے اوپر پلے لسٹ آپ کو مل جائے گی، اور آپ کو صحیح گائیڈلائنس کو ملیں گی انشاءاللہ۔ آپ محمد ٹی وی این پی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کرے، کمنٹس کرے۔ کمنٹس میں قرآن حدیث کے مطابق ہم آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ، اور اس کو لوگوں تک بتائیں اور اس کو آگے بڑھائیں، صرف ثواب کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہمیں دنیا سے، اور آپ کو بھی کوئی دنیا سے اس میں غرض نہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس میں کچھ فائدہ ہو۔ فائدہ نیکی ملے گی آپ کو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔